بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. حضرت الاستاذ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اس ادارے کے اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل سے جو منظر ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اس سے بے حد خوشی ہوئی الحمدللہ کہ اس طریقے کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہماری جو آئندہ نسل ہے، اس میں قرآن کریم کے اتنے صحیح طور پر تجوید کے ساتھ پڑھنے کا جو طلباء نے جو یہاں پر پڑھا، تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد جو قرآن کریم کے آیات کے لحاظ سے جو یہ مسابقہ ہوا، پھر سیرت کا جو مسابقہ ہوا، اس کی بیت بازی، اشعار کی بیت بازی، یہ بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ہندوستان اور جو انڈین سب کانٹیننٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کرم اور احسان فرمایا۔ بہت سارے ممالک میں جب جانا ہوتا ہے تو عمومی طور پر جب وہاں جا کر مدارس کا کوئی نظام نہیں، مکاتب کا کوئی نظام نہیں، تو ہمارے یہاں کر اس نظام کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ عوام اور عمومی طور پر بچے دینی تعلیم سے بالکلیہ طور پر محروم، خال کبھی سال میں ایک آدھ مرتبہ کچھ چھٹیوں کے زمانے میں کہیں پر ویکیشن بیچ کے نام سے کچھ جو ہے وہ چھوٹی سی گویا کہ یعنی مکاتب کے نام سے کچھ سرگرمیاں ہو جاتی ہیں، ورنہ عمومی طور پر یہ چیزیں وہاں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، کہ یہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مظہر ہے کہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کا حفظ، اور یقیناً کہ آیتیں کون سی آیت کہاں پر ہے، یہاں تک کہ ایک زبر زیر کی بھی اگر غلطی ہو تو اس کی نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ ساؤتھ افریقہ میں ایک مرتبہ ہمارا سفر تھا، تو ایک کرسچن پادری سے ملاقات ہوئی، یعنی وہ نیو مسلم تھے، مسلمان ہو چکے تھے لیکن پہلے پادری تھے، رہ چکے۔ تو جب ان سے ملاقات ہوئی اور گفت و شنید ہوئی تو ان سے پوچھا کہ آپ کے اسلام لانے کا سبب کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں جب اسلام کو پڑھنے لگا اور اس کا مطالعہ کرنے لگا تو میری نظر اس پر پڑی کہ اس میں ایک علم ہے جس کو علم تجوید کہتے ہیں، علم تجوید و قرات، اور حقیقت میں وہ علم تجوید یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کو آج بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ جو ایک حرف ہے اس کے ادا کرنے کا طریقہ، اس کا مخرج ہے، اور ایک حرف کی مختلف صفات ہیں، تو ان صفات کے ذریعے سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب بچے ادا کرتے ہیں تو یہ بعینی ہی وہی طریقہ ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ جس کتاب کے پڑھنے کے طریقے کو بھی اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس کا انتظام فرمایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے الفاظ تو یعنی بدرجہ اولا محفوظ ہوں۔
یعنی یہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ تو قرآن کریم کو کے الفاظ ہے، اس کے معنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اور علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حقیقت میں اس میں جو اس امت ہے اس کی بقا کی بھی، حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ امت کے ہی افراد ہوں گے جو اس کی حفاظت کے ذمہ لیں گے۔ تو جب دین محفوظ ہوگا تو دین انہی امت کے افراد کے ذریعے سے محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری، یہ حقیقت میں امت کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اس دین کے کام سے اور دین کی تعلیم کے ساتھ جڑیں گے تو یقینی طور پر وہ بھی محفوظ ہوں گے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں شامل ہیں۔ ہمارے ایک استاد مولانا سلیمان چوکسی صاحب حفظہ اللہ، ساؤتھ افریقہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک واقعہ سناتے تھے۔ انہوں نے ڈابیل میں پڑھا ہے، ڈابیل گجرات کا ایک بڑا ادارہ ہے۔ تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہم طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم پڑھتے تھے تو کچھ باہر کے سیاحین آئے، سیاحت کے لیے جو ٹورسٹ لوگ جو آتے ہیں تو وہ مدرسے میں وزٹ کے لیے آئے اور پوری بس تھی ان کی۔ تو وہ جب نکلے تو یہ ان کے لباس وغیرہ سے معلوم ہو رہا تھا کہ نصارہ ہے اور کسی باہر ملک کے ہیں، گورے گورے تھے۔ تو جب وہ آئے اور مدرسے کو دیکھا تو ہمارے یہاں کے انہوں نے کہا کہ ماسٹر صاحب تھے جو انگریزی ترجمہ کرتے تھے اور ان کو ساتھ میں لیے ہوئے تھے۔ تو جب آئے تو انہوں نے مدرسہ دیکھا اور مدرسہ دیکھنے کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے اختلاط ہوا، تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ مسلمان کیسے؟ نہ آپ کو نماز آتی ہے، کبھی نماز نہیں آتی، آپ کے نام مسلمان نہیں ہے، آپ کا لباس مسلمان نہیں ہے، تو آپ مسلمان کیسے؟ کہا کہ ہمارے دادا جو ہے، دادا کے پاس ان کے پاس ایک قرآن رکھا ہوا تھا، تو وہ قرآن جب ہم کو ملا تو اس سے ہم کو پتا چلا کہ ہمارے دادا مسلمان تھے۔ تو یہاں پر پھر مدرسے کے اندر بہت سارے جو مختلف شعبے تھے وہ مدرسہ دیکھا، طلباء کے ساتھ جو ہے اختلاط ہوا، تو پھر اس کے بعد سوال جواب کی نشست رہی۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان میں آئے اور ہندوستان میں ہم نے یہاں پر مختلف علاقوں میں دیکھا تو یہاں پر دیکھا کہ دینی لحاظ سے بہت ساری سرگرمیاں ہیں، کچھ کہیں پر مدارس کا قیام ہے، کہیں پر مکاتب ہیں، کہیں پر مساجد ہے، مسجدیں لوگ بنا رہے ہیں، کہیں پر لوگ اللہ کے راستے میں دعوت میں جا رہے ہیں، تو کہیں پر علماء کرام ہیں جو خطاب فرما رہے ہیں، وعظ و نصیحت کا کام ہے۔ تو یہ سب آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اچھا یہ سب کاموں کے اندر اپنا وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنے جان بھی لگا رہے ہیں، تو کہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے استاد نے فرمایا کہ اس وقت جو ماسٹر صاحب تھے انہوں نے بہت بہترین جواب دیا ان کو، انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ آئندہ 100 سال کے بعد جو ہماری جو آئندہ کی نسل آئے گی، جو ہمارے پوتے پر پوتے جو ہوں گے، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے دادا کے پاس یہ قرآن کریم ہم کو ملا ہے۔ یعنی یہ جو ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ دین جو ہے وہ آئندہ کی نسل تک منتقل ہو، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آئندہ کی جو نسل ہے اس تک پورے طور پر یہ دین عملی طور پر جو ہے وہ منتقل ہو جائے۔ اور یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ جس قوم میں ان کے جو اگلے لوگ ہیں وہ جانے سے پہلے پچھلوں تک اس دین کو پورے طور پر منتقل کر دیں۔ بہت ہی ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے اور بہت ہی خوشی ہوئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو طلبہ ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو بچے ماشاءاللہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہترین تعلیم و تربیت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ جو ہے دین کی خدمت کے لیے ان کی نسلوں کو قبول فرمائے، اور تمام شرور سے جو آج کل فتن ہے، کفر ہے، شرک ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے فتنوں سے ان کی جو ہے حفاظت فرمائے، اور اس طرح کی جتنے جو کوششیں
کوششیں ہیں مدارس کے لحاظ سے اور مکاتب کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ ان کو مستحکم فرمائے، مضبوط فرمائے اور اس کو مزید بڑھائے۔ آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنی حق کی لائن کی محنتیں ہیں ان کو جو ہے وہ ان میں اضافہ ہو اور ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو ارتداد کی لہریں ہیں، جو فتنے ہیں، وہ فتنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دبا دے۔ باقی جو ہے جو ماشاءاللہ یہ جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا، یقینی طور پر اس کے اندر اساتذہ کرام کی جو محنت ہے، جو پیچھے جو کام کرنے والے بچوں پر محنت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے اندر، بچوں کی تعلیم میں، ان کو تیار کرنے میں جو ہے وہ اتنی گویا کہ محنتوں سے کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ادارے کو بھی جو ہے ترقیات سے نواز دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔